یہ کلر کیوں پہنا ہے؟ تم پہ ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ آئندہ اس طرح کے دھیمے اور بیکار رنگ مت پہننا، بلکہ ایسے کیا کرو، شاپنگ پہ جاؤ تو مجھ سے پوچھ لیا کرو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ مجھے کیسے کلرز پسند ہیں۔ آفٹر آل بیوی تو تم نے میری ہی بننا ہے، تو تمہیں میری پسند کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تایا کا بیٹا فرقان ناقدانہ نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اور وہ جو اپنی دوستوں کے آنے پر بڑے چاؤ سے تیار ہوئی تھی ایک دم ماند سی پڑ گئی۔ اس نے سر جھکا کر اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ پیچ کلر کا خوبصورت ڈریس تھا، بھورے بال پونی ٹیل میں جکڑے تھے، بھوری لٹیں اطراف میں نکالی گئی تھیں، کاجل زدہ آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ فرقان نے آگے بڑھ کر اس کی ناک کو انگلی سے چھوا۔ تم کیا اسٹیچو بن گئی ہو؟ جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ جاؤ جا کر ریڈ یا پنک کلر کا کوئی ڈریس پہنو، مجھے وہ پسند ہے۔ تحکمانہ انداز میں کہتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ناگواری کی تیز لہر منتشا کے اندر بیدار ہوئی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ کیا مصیبت ہے؟ پتہ نہیں گھر والوں کو اس میں کیا نظر آیا کہ زبردستی مجھے اس کے سر باندھنے پہ تلے ہیں۔ پتہ نہیں میں اسے کیسے برداشت کروں گی۔ دائیں ہاتھ سے آنکھوں کو مسلتے وہ اندر کمرے میں جانے لگی۔ تمہیں کیا ہوا ہے منتشا؟ رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے تو دوستوں نے آنا تھا، ابھی تو بڑی خوش تھی تم۔ اندر جاتے ہوئے اماں جان کا اس سے ٹکراؤ ہوا۔ منتشا نے ایک شاکی نگاہ ان پہ ڈالی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، مجھے رونے پہ مجبور آپ سب نے کیا ہے۔ اچانک آپ سب کو یاد آ گیا کہ تایا کا بیٹا فرقان میرا بچپن کا منگیتر ہے، اور اب جب وہ باہر کے ملک سے پڑھ کے آ گیا تو میری اس کے ساتھ شادی کر دینی چاہیے۔ مجھے وہ بالکل نہیں پسند، ہر وقت حکم چلاتا ہے، اسے میری ڈریسنگ، میری بول چال، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز پر اعتراض ہے۔ میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی اماں؟ اب کے منتشا رو پڑی۔ اماں نے چند لمحے خاموش ہو کر اسے دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ میں کچھ نہیں کر سکتی منتشا، یہ بڑوں کے فیصلے ہیں۔ تمہارے بابا اور تمہارے تایا نے بچپن میں ہی ایک دوسرے کو زبان دی تھی، اب میں ان کا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ اپنے دل پر پتھر رکھ لو، اور شوہر کو تو بیوی جیسے چاہے ڈھال سکتی ہے، تم بھی اسے بدل لینا۔ منتشا نے زور سے سر جھٹکا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ الماری میں سے سرخ رنگ کا بھڑکتا ہوا جوڑا نکال کر اسے پہنتے ہوئے اسے پتا تھا کہ اگر اس نے کپڑے تبدیل نہ کیے تو فرقان کتنا تماشا لگائے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حویلی میں اس کی ساری دوستیں جمع ہو گئی تھیں۔ وہ سب اس کی کالج کی فرینڈز تھیں۔ کالج کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ تو دوبارہ حویلی سے نکل ہی نہ سکی، مگر وہ سب دوستیں آج اس سے ملنے آئی تھیں۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ منتشا کی شادی فکس ہو گئی ہے۔ 1 مہینے بعد تمہاری شادی ہے یار، اور تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ تمہاری بچپن سے منگنی ہوئی تھی، اس کی قریبی دوست ابرش نے شکایتی لہجے میں کہا۔ منتشا سر جھکا کے رہ گئی۔ اسے کیا بتاتی؟ خود منتشا کو چند روز پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ موٹا جاہلوں کے انداز میں بات کرنے والا فرقان اس کا منگیتر تھا اور اب شوہر بننے والا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، کچھ میری بات سنو۔ میرا بھائی ہے نا اسفند، ان کی ٹریولنگ کمپنی ہے۔ وہ پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ شہر کی بیرونی طرف ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل ہے، بہت خوبصورت بھی ہے۔ وہ لوگ وہاں پر 1 رات کے لیے کیمپنگ کرنے گئے تھے۔ کتنا خوبصورت منظر تھا یار جو انہوں نے بتایا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت سے شدت سے دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کیمپنگ کرنے جائیں۔ ابرش کی بات پر سبھی پرجوش ہو کر آگے ہو کے بیٹھ گئی۔ منتشا خاموش رہی۔ اسے پتا تھا وہ مر بھی جائے گی تو اسے حویلی سے کبھی اجازت نہیں ملنے والی۔ اپنی 20 سالہ زندگی میں سے آج تک کسی فیلڈ ٹرپ پر جانے کی اجازت تو ملی نہ تھی، اب جنگل میں کیمپنگ کرنے کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ وہ چاروں پلانز بنا رہی تھی۔ میں اسفند بھائی کی گاڑی لے آؤں گی، ہم صبح کے وقت گھر سے نکلیں گے، جنگل میں گھومیں گے پھریں گے، رات کے وقت وہاں پر کیمپ لگا کر اسٹے کریں گے۔ میں اپنا ایک ملازم ساتھ رکھ لوں گی تاکہ ہمیں کوئی ایشو نہ ہو، اور اگلی صبح ہم واپس آ جائیں گے۔ وہ آپس میں طے کر چکی تھیں۔ منتشا اب بھی خاموش تھی۔ تبھی ابرش نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ تم ہمیشہ اسی طرح کرتی ہو، اب تو تمہاری شادی ہونے والی ہے، کچھ تو پہلے اپنی مرضی کا کر لو یار۔
ابرش کی بات پر منتشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حویلی میں اپنی مرضی کا کچھ بھی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی ابرش، مجھے پتا ہے میں نہیں جا سکتی۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ساری ہی دوستوں کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ منتشا میں تو ان کی جان تھی، مگر سبھی خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی۔ دوستوں کے جانے کے بعد وہ یوں ہی بے مقصد اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ دوپٹہ اتار کے اس نے بیڈ کے اوپر رکھ دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر اس نے خود ہی تاریکی رہنے دی تھی۔ آج نامعلوم کیوں دل کچھ زیادہ ہی بجھا تھا۔ جب ہی کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا، کسی نے لائٹ آن کی تو منتشا نے بے اختیار چونک کر دیکھا۔ وہ فرقان تھا جو دلچسپی بھری نظروں سے منتشا کے کپڑوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ منتشا گھبرا سی گئی، ایک نظر دور بیڈ پہ پڑے اپنے دوپٹے پہ ڈالی اور بیڈ کی طرف جانے لگی، لیکن فرقان لپک کر اس کے راستے میں آ گیا۔ بڑی فرما بردار بیوی ملنے والی ہے مجھے، بھائی اپنے پسند کے کپڑے اتار کے میری پسند کا رنگ پہن لیا۔ ویسے سچ بات ہے، لگ تو اس رنگ میں تم آفت رہی ہو۔ کیا خیال ہے میں اس حسن کو چھو کر محسوس کر لوں کہ کیسا لگتا ہے؟ فرقان نے بے باکی سے کہا تو منتشا گھبرا کے تھوڑی پیچھے ہٹ گئی۔ باہر غیر معمولی خاموشی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بابا جان نے آپ کو میرے کمرے میں دیکھا تو غصہ کریں گے۔ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے جائیں، لڑکھڑاتے لہجے میں منتشا بولی۔ تو جواباً فرقان نے بے ساختہ کہا لگایا، ارے وہ تمہارا باپ، وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ مکمل طور پر میری مٹھی میں ہے، اور ویسے بھی ہونے والے داماد کے آگے کوئی زبان نہیں چلایا کرتا۔ تمہارے باپ نے کچھ بولا تو میں اسے بھی سبق سکھا دوں گا۔ تم بھی تو بڑا بول رہی تھی کہ نہیں کرنی فرقان سے شادی، نہیں کرنی، تمہیں بھی تو سیدھا کیا ہے نا۔ فرقان کے لہجے میں حقارت تھی۔ منتشا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے فرقان سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا وہ پیچھے پڑا گلدان اس کے سر پہ دے مارے، لیکن تبھی نیچے سے تایا کے بلانے کی آواز آئی۔ شاید تایا اور فرقان ایک ساتھ ہی ان کے حصے میں آئے تھے۔ فرقان اسے گہری نگاہوں سے گھورتا ہوا دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی منتشا لپک کر بیڈ پر گئی اور اپنا دوپٹہ اٹھا لیا، مگر پھر وہیں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے فرقان ذرا پسند نہیں تھا، جانتی تھی اس کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی۔ کچھ تو فرقان کے ساتھ اپنی زبردستی کی منگنی کا غم تھا، کچھ دوستوں کے اکٹھے جنگل میں کیمپنگ کرنے جانے کا۔ اس کا دل غم سے چور ہونے لگا۔ جانے کتنی دیر بیٹھی روتی رہی، جب دروازہ بجا کر اماں اندر داخل ہوئیں۔ کیا بات ہے منتشا، نیچے کھانا نہیں کھانے آئیں تم؟ تمہارے بابا کب سے تمہارا پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ منتشا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ یوں ہی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ عذرا بیگم کو فکر سی ہوئی، بے اختیار آگے بڑھی۔ منتشا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر منتشا کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے ایک دم اپنا سر پیچھے ہٹا لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میری فکر کرنے کی آپ لوگوں کو، آپ لوگ صرف اپنی روایات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بیٹیاں کیا سوچتی ہیں، کیا چاہتی ہیں، آپ لوگوں کو ذرا پرواہ نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ عذرا بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ بیٹی کی آنکھ سے بہتے آنسو انہیں تکلیف دے رہے تھے۔ جانتی تھیں کہ منتشا کو فرقان پسند نہیں ہے، اور فرقان کہاں ان کی بیٹی کے جوڑ کا تھا۔ 35 سال کا بھرپور مرد، سگریٹ پینے کی لت کا شکار، اور منتشا بمشکل 30 سال کی تھی۔ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میری بیٹی، میں تمہاری شادی ہونے کو تو نہیں روک سکتی، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے، اس کے علاوہ تم مجھ سے جو فرمائش کرو گی میں ضرور پوری کروں گی۔ بس یہی سوچ کے اپنی ماں کو معاف کر دو کہ میں بہت مجبور ہوں، عذرا بیگم نے دلگیر لہجے میں کہا۔ تو اچانک منتشا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میں اس کے علاوہ جو فرمائش کروں گی آپ مان جائیں گی؟ اس کے لہجے میں سوال تھا۔
عذرا بیگم چونک گئی۔ ہاں ضرور، ان کے ذہن میں بس یہی آیا کہ منتشا کپڑے جوتوں کو لے کر کوئی فرمائش کرے گی، مگر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آگے ہو کے بیٹھ گئی۔ اماں 1 مہینے بعد میری فرقان سے شادی ہو جائے گی، کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، سب وہ مجھے اپنی مرضی سے مسلط کرے گا۔ وہاں جانے سے پہلے پلیز آپ مجھے ایک دفعہ اپنی زندگی کو کھل کر جی لینے دیں۔ میری دوستیں ایک دوسرے کے گھر جمع ہونے کا پروگرام بنا رہی ہیں 1 رات کے لیے، وہاں پر بہت ساری باتیں کریں گی اور انجوائمنٹ۔ پلیز مجھے بھی جانے دیں، ایک آخری بار موقع دے دیں۔ منتشا نے اماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا۔ عذرا بیگم کو جیسے کرنٹ سا لگا، وہ اچھل پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا منتشا؟ رات باہر رکنے کی بات کر رہی ہو؟ اپنے بابا کا پتہ نہیں ہے تمہیں؟ جان سے مار دیں گے تمہیں بھی اور مجھے بھی، کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی۔ عذرا بیگم نے سختی سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ منتشا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آپ کچھ نہیں کر سکتی میرے لیے، بس بیٹیوں سے اپنی پسند کی باتیں منوانے کا شوق ہوتا ہے آپ لوگوں کو۔ وہ ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ عذرا بیگم نے بے بس نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا اور پلٹ کر دروازے کے باہر نظر آتی حویلی کو۔ یہ تو ناممکن تھا۔ منتشا، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ سر پکڑ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی، مگر منتشا مسلسل روتی رہی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، میں کچھ سوچتی ہوں۔ ان کی کمزور سی آواز پر منتشا نے ایک دم سر اٹھایا۔ خوشی اس کے چہرے پہ پھیل گئی تھی۔ آپ مجھے جانے دیں گی؟ منتشا کی بات پر عذرا بیگم نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک دم اتنی خوش نظر آ رہی تھی کہ عذرا بیگم حویلی کے ہر اصول بھول گئی۔ ہاں، میں تمہیں جانے دوں گی، تمہارے بابا سے جھوٹ بول دوں گی کہ تم شہر میں موجود اپنی خالہ کے گھر گئی ہو۔ شادی سے پہلے وہ تمہیں بلا رہی تھیں، مگر یاد رکھنا 24 گھنٹے کے اندر اندر گھر واپس ضرور آ جانا، ورنہ تم جانتی ہو سب سے پہلے اس حویلی میں میری لاش گرے گی۔ اپنے بابا کی سختی سے واقف ہو نا۔ عذرا بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ منتشا گویا خوشی سے اچھل پڑی۔ تھینک یو سو مچ امی، آپ بہت اچھی ہیں۔ منتشا خوشی کے مارے ان سے لپٹ گئی۔ اماں جان مسکرا دی۔ اچھا چلو ہٹو مجھ سے، اور وعدہ کرو کہ ٹرپ سے آنے کے بعد تم خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاریوں میں حصہ لوگی۔ اماں کی بات پر منتشا کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دفعہ پھر سے مٹ گئی تھی، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ فی الحال تو وہ اپنی کیمپنگ پر جانے کی خوشی منانا چاہتی تھی۔ اماں کے جاتے ہی اس نے فون پر ابرش سے رابطہ کیا۔ پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ منتشا بھی ان کے ساتھ جائے گی، لیکن پھر جب یقین آیا تو سب کا خوشی کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ دن اور تاریخ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لی تھی۔ اماں جان نے ناشتے کی میز پر بابا کو بتا دیا تھا کہ منتشا کو شہر والی خالہ نے بلایا ہے۔ ویسے بھی اس کی شادی ہونے والی تھی تو بابا جان نے دل کڑا کرتے ہوئے اسے شہر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ابرش اسے حویلی سے پک کرنے آئی۔ شہر میں اسی کے گھر سب دوستوں نے جمع ہونا تھا۔ وہ سبھی بہت پرجوش تھی، اپنے اپنے بیگ پیک اٹھائے کیمپنگ کے لیے تیار تھی۔ منتشا کے علاوہ سبھی کی فیملیاں آزاد خیال تھیں، لیکن پھر بھی احتیاطاً اس کے بابا نے اپنا ایک قابل اعتبار ملازم ان کے ہمراہ کر دیا تھا، جس کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ ابرش کی گاڑی میں بیٹھ کر یہ لوگ جنگل کی طرف روانہ ہوئیں۔ یار مجھے تو یقین نہیں آ رہا، میرا برسوں پرانا خواب پورا ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں میں حویلی کی فضا سے کیسے نکل آئی، ناممکن لگ رہا ہے، منتشا نے چہکتے ہوئے کہا۔ ساری دوستیں مسکرا دی تھیں۔ پہلی دفعہ وہ ان کے ساتھ کسی ٹرپ پر شامل تھی۔ جنگل کے آغاز پر انہوں نے اپنی گاڑی پارک کی اور پیدل ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہو گئی۔ یہ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا، خوبصورت تھا، پھول تھے اور بہت اچھی خوشبو تھی۔ ملازم ان سے کچھ فاصلے پر چل رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتی، ہنسی مذاق کرتی، آگے آگے چلتی جا رہی تھی۔ دھیان سے، جنگل جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے، پیچھے سے ملازم کی آواز آئی۔
وہ سبھی تھوڑا سا سہم گئی، مگر منتشا نے سر جھٹک دیا۔ کچھ نہیں ہوتا، یہاں پہ درخت ہیں، پھول پودے ہیں، ہم یہاں پر نائٹ اسٹے کریں گے اور پھر گھر چلے جائیں گے۔ منتشا نے چہکتے ہوئے کہا۔ دوپہر تک وہ لوگ چلتے چلتے تھک چکی تھیں۔ آخر صبا سے رہا نہ گیا۔ بس کرو یار، اس سے زیادہ نہیں چلا جا رہا، بہت جنگل گھوم لیا ہم نے، کسی جگہ پہ بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ منتخب کی، چادر بچھا کر سب نے اپنا اپنا سامان اس کے اوپر رکھ دیا۔ انہیں باربی کیو کرنا تھا، اس لیے انہوں نے ملازم کو لکڑیاں لے کر آنے کے لیے کہا۔ آپ لوگ انتظار کریں، میں ابھی آ جاؤں گا، یہاں سے کہیں مت جائیے گا۔ ملازم نے انہیں وارن کیا اور چلا گیا۔ سب بیٹھ گئی تھیں مگر منتشا کھڑی تھی۔ تم کیوں کھڑی ہو منتشا؟ ابرش نے اس سے پوچھا۔ یار تم لوگ گھومنے کے لیے آئی ہو، یہاں بیٹھ کے کھانا کھانے کا پروگرام بنا رہی ہو، میرا تو بالکل دل نہیں کر رہا یہاں بیٹھنے کا، میں تو مزید گھومنا چاہتی ہوں، منتشا نے بیزاری سے کہا اور آس پاس نظر دوڑانے لگی، مگر ان سب کا تو تھکن کے مارے برا حشر تھا۔ ہم کہیں نہیں جا رہی اور تم بھی یہاں بیٹھو۔ ساری لڑکیاں ٹیڑھی میڑھی ہو کر سستانے لگی تھیں۔ منتشا چند لمحے تو انہیں دیکھتی رہی، سب کا دھیان اس پر سے ہٹ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سامان ان کے پاس رکھا اور کھسک گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی کہ منتشا جنگل کے اندر گم ہو چکی ہے۔ لپکتے ہوئے وہ پگڈنڈیوں پر بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر عجیب سی خوشی پھیل رہی تھی۔ واہ کتنا مزہ آ رہا ہے ایڈونچر کرتے ہوئے، بس تھوڑی دیر گھوموں گی اور پھر واپس چلی جاؤں گی۔ ایسا تو پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ اپنے ہی خیالوں میں گم وہ اس وقت چونکی جب سامنے درختوں کا جھنڈ نظر آیا۔ راستہ گم ہو چکا تھا۔ او میرے خدا، یہ میں کہاں نکل آئی؟ منتشا نے رخ موڑ کر پریشانی سے دیکھا۔ دور دور تک ایک جیسے درخت کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس پر متصاد یہ کہ جلدی جلدی میں دائیں بائیں گھومنے کے چکر میں وہ یہ بھول گئی کہ کس طرف سے آئی تھی۔ اوہ میرے خدا، وہ گھبرا گئی۔ یہاں جنگل بے حد تاریک سا تھا۔ اس نے تھوڑا سا آگے چل کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف وہی درخت ہیں جہاں سے وہ گزر کے آئی ہو۔ جہاں جاتی وہاں یہی لگتا کہ ابھی تو یہاں سے گزری تھی۔ اب اسے سچ میں پریشانی ہونے لگی۔ ہاتھ میں بندھی کلائی پر اس نے وقت دیکھا، شام کے 4 بج رہے تھے۔ منتشا کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اتنی دیر تک چلتی رہی تھی۔ ایک جانب کا ارادہ کر کے وہ تھوڑا آگے بڑھی اور تبھی فضا میں کسی درندے کی آواز گونجی۔ منتشا کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ اسے یاد آیا ابرش نے بتایا تھا اس جنگل میں اکثر اس کے بھائی شکار کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس جنگل میں جانور بھی ہوتے ہیں۔ منتشا کے اوسان خطا ہونے لگے۔ اب وہ تیزی کے ساتھ دوڑنے لگی، مگر جنگل تھا کہ مزید گھنا ہوتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ سامان بھی وہیں رکھا تھا۔ اس وقت اس کے پاس صرف اس کی سیاہ شال کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جلد ہی جنگل میں تاریکی پھیلنے لگی۔ منتشا کو رونا آنے لگا۔ آخر اس نے دوستوں سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہی کیوں تھا؟ اگر وہ حویلی واپس نہ پہنچی تو نہ جانے بابا جان اماں کا کیا حشر کریں گے، اور خود اس کا جنگل میں کیا حال ہوگا۔ درندے اسے نوچ کھائیں گے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی سے مکمل ہی مایوس ہو چکی تھی، اور تبھی اسے قریب ہی کسی کی غراہٹ سنائی تھی۔ ایک زوردار چیخ منتشا کے لبوں سے نکلی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ساتھ ہی ایک فائر کی آواز آئی۔ اس کا دل زور زور سے کانپنے لگا۔ کیا مصیبت ہے یار، کون ہو تم؟ شکار ضائع کر دیا، 3 دن کی محنت تھی، بڑی مشکل سے ہاتھ آیا تھا، اتنی احمق لڑکی میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ منتشا کے کان کے پاس آواز آئی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، سیاہ جیکٹ پہنے، کندھے پر لگی رائفل کو سیٹ کر رہا تھا۔ غصہ اس کی آنکھ سے صاف چھلک رہا تھا۔ جنگل میں پھیلتی تاریکی کے باوجود وہ اسے واضح دیکھ سکتی تھی۔ منتشا کو یقین نہ آیا کہ اس نے جنگل میں کسی انسان کو دیکھا ہے۔
اسے اپنے وجود میں خوشی دوڑتی محسوس ہوئی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں میڈم، کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کس خوشی میں آپ نے میرے شکار کو ضائع کیا؟ اتنی ہی نازک ہیں آپ تو گھر میں بیٹھنا تھا نا، یہاں جنگل میں آ کر کیوں چیخ رہی ہیں؟ وہ لڑکا غصے میں بولے جا رہا تھا۔ منتشا ایک دم کھڑی ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ منتشا نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ سامنے والا بری طرح سے جھنجھلا گیا۔ میں ٹور گائیڈ ہوں، یہاں پہ آپ کو جنگل میں گھمانے کے لیے آیا ہوں۔ ظاہر ہے میرے پاس رائفل ہے تو میں شکاری ہوں نا، شکار کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے میرا شکار بھگا دیا اپنی سریلی چیخ سے۔ وہ شدید تپا ہوا تھا۔ منتشا نے ایک سکون کا سانس لیا۔ دیکھیے میں اپنی ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہوں، مجھے ان تک واپس جانا ہے۔ ہم لوگ جنگل میں کیمپنگ کرنے کے لیے آئی تھیں لیکن اب مجھے وہ لوگ مل نہیں رہی۔ منتشا نے جلدی جلدی اسے بتایا۔ وہ چند لمحے تو اسے دیکھتا رہا، پھر ہنس پڑا۔ ہاں تو چلی جاؤ ان کے پاس، وہ اتنا کہہ کے آگے بڑھنے لگا۔ وہ لپک کے اس کے پاس آئی۔ کیا مطلب چلی جاؤ؟ آپ مجھے ان تک پہنچائیں، آپ کے پاس رائفل بھی ہے، کوئی درندہ بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ منتشا کی بات پر وہ ایک دم پلٹا۔ ایکسکیوز می مس، میں کیوں آپ کو بتاؤں گا؟ میں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے جنگل میں گھومتی لڑکیوں کو باحفاظت ان کے گھر پہنچانے کا؟ ناراضگی بھری آواز میں کہتا منتشا کو بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اسے ہنستا دیکھ کے سامنے والا مزید چڑ گیا۔ سنو مسٹر شکاری، پلیز مجھے میری دوستوں تک پہنچا دو، مجھے کل صبح گھر ضرور پہنچنا ہے ورنہ میرے بابا جان مجھے جان سے مار دیں گے۔ منتشا کی بات پر اس نے مڑ کے منتشا کو دیکھا۔ میرا نام شکاری نہیں تیمور ہے، تیمور۔ اور دوسری بات، آپ جنگل کے جس حصے میں ہیں یہاں آس پاس کوئی کیمپنگ کے لیے نہیں آتا۔ شاید آپ نے نادانستگی میں جنگل کا وہ حصہ عبور کر لیا ہے۔ رات کے اس پہر جنگل میں سفر کرنا بالکل مناسب نہیں، یہاں پہ درندے گھومتے ہیں۔ میری آپ کو اصلاح یہی ہے کہ آپ رات کا یہ وقت کسی محفوظ جگہ پہ ٹھہریں اور صبح اپنی دوستوں کو تلاش کریں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو منتشا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ درندے، وحشی جانور، لیکن مجھے تو اپنی دوستوں کے پاس واپس جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ تیمور علی نے ایک گہری سانس لی۔ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں یار۔ وہ آگے آگے چلنے لگا تو وہ ایک دم اس کے پیچھے لپکی اور تبھی اسے سامنے وہ خیمہ نظر آیا جہاں شاید اس لڑکے نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا۔ منتشا کے دیکھتے ہی وہ اپنے خیمے میں جا گھسا۔ منتشا بے چینی سے اپنی ہتھیلیاں مسلتی رہی اور تبھی جنگل میں کسی جانور کے ایک دفعہ پھر بولنے کی آواز آئی۔ وہ لپک کے اس کے خیمے میں جا گھسی اور اندر کا منظر دیکھ کے منتشا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، اس نے اپنی شرٹ اتاری ہوئی تھی اور شاید پہننے کے لیے دوسری شرٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ منتشا کو دیکھتے اس کا دماغ گھوم گیا۔ محترمہ، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہوتے ہیں۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ واپس باہر نکلنے لگی مگر تبھی تیمور نے اسے آواز دے کے روکا۔ باہر مت جاؤ، باہر جنگلی جانور ہے، یہاں خیمے میں میرے ساتھ رات گزار سکتی ہو۔ ویسے تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی کیونکہ میں بھی کسی جنگلی درندے سے کم نہیں ہوں، اور اتنی خوبصورت لڑکی کو اپنے پاس دیکھ کر میرے جذبات بہک جائیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مخمور لہجے میں کہتا ہوا اچانک ہی اس نے آگے بڑھ کے منتشا کی کلائی تھام لی۔ منتشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی نگاہ چورائی۔ تیمور کے جسم پہ شرٹ تو تھی نہیں، اسے اپنا وجود زمین میں گڑتا ہوا محسوس ہوا۔ مگر اگلے ہی پل تیمور کا ایک جاندار قہقہا خیمے میں گونجا۔ یہ کسی فلم کی شوٹنگ نہیں چل رہی کہ میں آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ شرافت سے ادھر جا کے لیٹ جاؤ، مجھے پوری رات ویسے بھی شیر کی گھات لگانی ہے، میں اندر نہیں آؤں گا۔ اسے چڑھانے والے لہجے میں کہتا وہ اپنی شرٹ پہن کر دوبارہ سے رائفل اٹھانے لگا۔ منتشا تو ابھی تک جھٹکے سے ہی نہیں سنبھلی تھی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، مگر شیر کا سن کے اس کے اندر پھر سے خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔
شیر؟ یہاں پہ کوئی شیر بھی ہے؟ اس نے پریشان ہو کے پوچھا۔ تیمور نے کندھے اچکا دیے۔ اگر ہوا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ باہر جا تو رہا ہوں رائفل لے کے۔ وہ باہر نکل گیا۔ منتشا سکڑ سمٹ کر وہیں خیمے میں نیچے لگے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ اسے رہ رہ کے اپنی دوستوں کا خیال آ رہا تھا۔ نہ معلوم وہ اسے کہاں کہاں تلاش کرتی پھر رہی ہوں گی۔ کیا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ منتشا کہیں بھاگ گئی ہے؟ اور اگر کل صبح تک وہ حویلی نہ پہنچی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ سوچیں تھیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو گرا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ چونک کر جاگی۔ خیمے کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی تھی۔ اندر پڑے چھوٹے سے اسٹو کے اوپر وہ کافی بنا رہا تھا۔ کافی کی مہک چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ منتشا بے اختیار اٹھ کے بیٹھ گئی۔ رات کے کسی پہر ایک انجان مرد کے ساتھ تنہا بیٹھنا صحیح نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آتے ہی وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور یہ کہ میں تمہاری مجبوری کا کوئی فائدہ نہ اٹھا لوں۔ تمہیں تو بچانے بھی کوئی نہیں آ سکتا نا، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ منتشا کانپ کے رہ گئی۔ یہ اس کے دل کی باتیں کیسے پڑھ لیتا تھا؟ وہ وہیں ساکت کھڑی تھی جب تیمور نے مڑ کر اسے دیکھا، اور اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کر وہ اچانک ہنس پڑا۔ ویسے تم اتنی احمق اور ڈرپوک لڑکی ہو، تم یہاں جنگل میں کرنے کیا آئی تھی؟ مگ کے اندر کافی انڈیلتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ منتشا کو جی بھر کے شرمندگی ہوئی۔ وہ یقیناً اسے تنگ کر رہا تھا۔ میری شادی ہونے والی ہے، سوچا شادی سے پہلے آخری دفعہ ایڈونچر کر لوں، اس کے بعد تو پتہ نہیں کبھی موقع ملے یا نہیں۔ اس کے لہجے میں نامحسوس طریقے سے تلخی گھل گئی تھی۔ تیمور نے چونک کر اسے دیکھا۔ شادی کے نام پر اتنی مایوسی، لڑکیاں تو شادی کے ذکر سے بڑا خوش ہوتی ہیں۔ کافی کا ایک مگ اس نے منتشا کی جانب بڑھا دیا تھا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر کافی کا مگ تھام لیا۔ تھینک یو۔ منتشا کا دل چاہا کہ اس کے سوال پر اسے وہ تمام باتیں بتا دے جو حویلی میں اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ فرقان کا رویہ، اس کے ساتھ زبردستی کی منگنی، مگر وہ سب کچھ اسے بتا کر اپنا وقار کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تم آدھی رات کو یہ جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ کوئی کام نہیں کرتے کیا؟ کپڑوں اور جوتوں سے تو لگتا ہے کہ بہت امیر ہو۔ منتشا نے اس کے برانڈڈ جوتوں پر ایک نظر ڈالی۔ تیمور نے آنکھیں گھمائی۔ اتنی بھی بے وقوف نہیں ہو۔ میں بزنس کرتا ہوں، اپنی کمپنی چلاتا ہوں، لیکن شکار میرا شوق ہے۔ جب کبھی بھی شکار کرنے کا جنون سر پہ سوار ہوتا ہے تو میں نکل پڑتا ہوں، اور تب تک واپس نہیں جاتا جب تک ایک آدھ شیر یا ریچھ مار نہ لوں۔ ابھی میں اس جنگل میں ایک شیر کا شکار کرنے آیا ہوں، ایک آدم خور شیر۔ پچھلے سال کچھ لڑکیاں جنگل میں گھومنے آئی تھیں۔ اس شیر نے بڑے مزے سے ان میں سے ایک لڑکی کا شکار کر لیا تھا۔ تب سے ہی میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو گولی مار دوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ منتشا نے لرز کر اسے دیکھا، اور اگلے ہی پل اس نے پہچان لیا کہ وہ ایک بار پھر اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس بار اسے غصہ نہیں آیا۔ وہ بے اختیار ہنس دی تھی۔ تیمور بھی ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ گزرنے والے یہ لمحات کتنے حسین تھے۔ منتشا کو بھول ہی گیا کہ پیچھے حویلی میں کوئی فرقان علی شاہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ نہ ہی اسے یہ یاد رہا کہ وہ صرف ایک دن کی اجازت لے کر اپنی زندگی انجوائے کرنے نکلی تھی۔ کل اسے واپس انہی روایات اور اسی حویلی میں لوٹ جانا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تیمور نے کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے تھاما۔ اب تم سو جاؤ، صبح ہونے والی ہے، میں صبح تمہیں تمہاری دوستوں کے پاس چھوڑ دوں گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا اور گہری نگاہیں منتشا پر جمی تھیں۔ نہ جانے یہ لڑکی اس کے دل کے تاروں کو کیوں چھو رہی تھی۔ منتشا نے مسکرا کے پلٹ کے دیکھا۔ بستر ایک تھا،
तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, कंफर्टेबल हो जाओ, धीरे से कहता हुआ वो पलट गया। मुंतशा को बहुत अच्छा लगा। वो पुरसुकून होकर लेट गई। जानती थी अब वो अंदर नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। सुबह परिंदों के चहचहाने से मुंतशा की आंख खुली। वो अभी तक बाहर ही था। अपनी स्याह शॉल अपने गिर्द लपेटते हुए मुंतशा बाहर निकल आई। वो सामने अपनी चेयर पर आड़ा तिरछा होके सो रहा था। मुंतशा की आहट पर वो एकदम चौकन्ना होके उठा। उठ गई तुम? चलो, इससे पहले कि तुम्हारी फ्रेंड्स कहीं और निकल जाएं, उजाला बस फैल ही रहा है, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ, तैमूर ने अपना सामान समेटते हुए कहा था। मुंतशा ने सर हिला दिया। उसके पीछे पीछे चलते हुए मुंतशा को अजीब सा एहसास हो रहा था, तहफ़्फ़ुज़ भरा एहसास जो पहले कभी ना हुआ था। वो उसके रास्ते में आने वाली सारी झाड़ियाँ और डंडियाँ हटा रहा था। जैसे ही किसी जानवर की आवाज़ आती वो लपक कर आस पास का जायज़ा लेता। कहीं मुंतशा को आगे करता था, खुद पीछे निगाह रखता था। एक जगह वो लड़खड़ा के गिरने लगी तो उसने फ़ौरन से आगे बढ़ के उसे थाम लिया। मुंतशा घबरा गई, मगर उसे दोबारा से खड़ा करते हुए तैमूर खामोशी से पीछे हट गया। वो चुप सा था। रास्ते में उसे प्यास लगी तो तैमूर ने अपनी बोतल में बचा हुआ थोड़ा सा पानी उसे दे दिया था। मैं ये पी लूँगी तो तुम क्या करोगे? मुंतशा ने सवाल किया। उसने कंधे उचका दिए। ढूंढ लूँगा कोई झील या नहर, पानी पी लूँगा उससे, मगर तुम प्यासी चलो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, संजीदगी से कहते हुए वो फिर से आगे चलने लगा। मुंतशा के दिल को कुछ हुआ। वो जंगल का माहिर था, शायद पहले भी यहाँ आता था। जल्द ही वो उसे लेकर उस जगह जा पहुंचा जहाँ उसकी दोस्तों ने कैंप लगाया था। वो सब परेशानी से वहाँ बाहर ही टहल रही थी। अब्रिश उसे देखते ही लपक के आई। मुंतशा, पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चली गई थी पूरी रात? तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? हम सब पूरी रात हद से ज्यादा परेशान रहे थे। हमारा मुलाजिम पूरी रात एक मिनट के लिए नहीं बैठा। वो जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में तुम्हें ढूंढता रहा, और अभी भी वो तुम्हें ढूंढने गया है, मगर तुम आखिर थी कहाँ? सारी ही उस पर जैसे टूट पड़ी थी। अब मुंतशा शर्मिंदा सी होने लगी, मगर उसने जैसे तैसे करके उन्हें बता ही दिया कि वो जंगल में रास्ता भटक गई थी, और फिर उसने एक महफूज जगह पर रात गुजारी, और सुबह होते ही वो उन तक आ पहुंची। सारी लड़कियां हैरान हो रही थीं कि वो जानवरों के बीच में अकेली कैसे सरवाइव कर गई, मगर मुंतशा मुस्कुरा रही थी। उन्हें क्या बताती कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही था, जो खामोशी से अपने होने का एहसास दिला जाता था। मुंतशा ने सोचा कि उन्हें तैमूर के बारे में बता दे। उसने मुड़ के पीछे देखा और उसका दिल धक से रह गया। वहां तैमूर का नामो निशान भी नहीं था। वो जा चुका था। किसे ढूंढ रही हो? चलो आओ जल्दी, मुलाजिम आ गया है, हमें घर के लिए भी निकलना है। तुम्हारे चक्कर में हमने अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया, सबा ने गुस्से से कहा था। मुंतशा शर्मिंदा सी होने लगी। उन लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया। मुंतशा ने उनके साथ मिलकर थोड़ा सा नाश्ता किया, मगर जहन में तो तैमूर अटका हुआ था। थोड़ी देर बाद वो लोग वापसी के लिए रवाना हो गए। अब्रिश उसे हवेली ड्रॉप करने आई, जहां अम्मा बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी। मुंतशा का दिल वापसी के सफ़र में डूब रहा था। जानती थी जैसे ही घर पहुंचेगी वैसे ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। फुरकान का ख्याल आते ही उसे सर में दर्द सा होने लगा। शुक्र है मुंतशा तुम वापस आ गई, मेरी जान सूली पे लटकाई हुई थी। आइंदा ऐसी फरमाइश मत करना। अब जल्दी जाओ और शादी की तैयारियां शुरू करो। ताया जान ने आज डेट फिक्स करने के लिए आना है, अम्मा ने उसे देखते ही कहा था। मुंतशा खामोश सी रह गई। जहन में बार बार तैमूर का सरापा लहरा रहा था। वो खामोशी से अपने कमरे तक चली आई। जैसे ही आई, अगले ही पल दंदनाता हुआ फुरकान उसके कमरे में आ धमका। किस खुशी में गई थी तुम अपनी शहर वाली खाला के घर? क्या मुझसे पूछा था? माथे पे बल डाले वो उससे पूछ रहा था। मुंतशा का दिमाग घूम गया। मैं अपने माँ बाप से पूछ के गई थी और मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम्हारी इजाज़त की मुझे ज़रूरत नहीं। एकदम से वो आप से तुम पर आ गई थी। फुरकान ठठक गया। बड़ी जुबान चल रही है तुम्हारी। उसने लपक के आगे बढ़ के मुंतशा की कलाई थाम ली। हाथ छोड़ो मेरा, और ज़रा तमीज़ से बात करना सीखो। कहीं से नहीं लगता कि
तुम बैरून मुल्क से पढ़ के आए हो। मुंतशा ने उसे ज़ोरदार धक्का दिया, मगर बेसूद। फुरकान ने अगले ही लम्हे कलाई से पकड़ के उसे अपनी जानिब घसीटा और उसे कमर से पकड़ लिया। जितनी अकड़ है ना, सारी तोड़ दूंगा, बस एक बार मेरा तुमसे निकाह होने दो। 1 महीना नहीं, 1 हफ्ते में निकाह करूंगा। आज ही बोलता हूँ बाबा जान से। उंगली उठाकर उसे धमकाता हुआ वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। मुंतशा का दिल बैठने लगा। वो वहीं बेजान होते कदमों के साथ ढेर हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। मुंतशा सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती। रो रो कर उसकी आंखें सूज जाती, मगर किसी पर असर ना होता। उस रोज़ अम्मा उसके कमरे में आई। चलो मुंतशा, हमें शहर जाना है तुम्हारी शादी का जोड़ा लेने। मैंने फुरकान से कहा है कि जोड़ा तुम्हारी पसंद का आएगा। वो भी साथ जा रहा है। मान तो नहीं रहा था, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है। अम्मा ने मुंतशा को उठने के लिए कहा। वो रो दी। अब मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, वो बहुत बदतमीजी करता है अम्मा। अम्मा ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। कोई बात नहीं, अब आदी हो जाओ, जल्दी उठो, तैयार हो जाओ। तुम्हारे बाबा ने कहा है जल्दी वापस आना है। ना चाहते हुए भी वो चादर ओढ़कर तैयार हो गई। नीचे गाड़ी में फुरकान इंतज़ार कर रहा था। वो आगे बैठने लगी तो उसने हुक्म दिया, पीछे बैठो अम्मा के साथ। वो खामोशी से पीछे बैठ गई। पूरा दिन वो उसे मुख्तलिफ मॉल्स में घुमाता रहा। नाम मंतशा की पसंद का था, मगर वो जो जोड़ा पसंद करती वो उसे रिजेक्ट कर देता। मंतशा का दिल बेजार होने लगा। अम्मा भी उसका रवैया देख देख के तंग हो रही थी। आखिर उन्होंने कह ही दिया, फुरकान बेटा, शादी उसकी है, जोड़ा उसने पहनना है, उसे अपनी मर्जी का लेने दो। फुरकान ने उंगली उठाकर उन्हें कहा, आप बीच में मत बोलें, मुझे पता है कि मेरी बीवी को कैसा लगना चाहिए। अम्मा खामोश सी हो गई। आखिरकार फुरकान को एक जोड़ा पसंद आ ही गया। मुंतशा का दिल होलने लगा। वो इतना भारी और भड़कीला ड्रेस था कि उसे पहनने के ख्याल से ही मुंतशा का दिल हौल रहा था। मगर क्या फ़र्क पड़ता था, फुरकान को भी तो बर्दाश्त करना ही था, तो उसकी पसंद को भी कर लेगी। जेवरात भी उन्होंने आज ही उठाने थे ज्वेलर से। कई कई तोले के सोने के सेट उठाए तो फुरकान बार बार रकम गिनवाने लगा। जानती भी हो कितने लाख के सेट बने हैं ये। तुम्हारी नाक पे धरा गुस्सा ही नीचे नहीं होता। इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ मैं तुम पर। मुंतशा खामोशी से रुख फेर कर दूसरी जानिब देखने लगी। उन्हें वापसी में काफ़ी देर हो गई थी। हवेली की तरफ आने वाला रास्ता लंबा था। शॉर्टकट ले लेते हैं, जल्दी हवेली पहुंच जाएंगे। फुरकान ने गाड़ी कच्चे रोड पे डाली तो अम्मा घबरा गई। क्या करते हो फुरकान, हमारे पास सोने के बहुत से जेवरात हैं और मुंतशा भी है, किसी अनजान रास्ते से मत जाओ, कोई बॉडीगार्ड भी साथ नहीं है, अम्मा ने कहा। मगर फुरकान ने एक दफ़ा फिर उन्हें चुप करवा दिया। ताईजान, आप बिला वजह क्यों बोलती रहती हैं, जब आपको पता ही नहीं है रास्तों के बारे में। मैं हमेशा इसी रास्ते से आता जाता हूँ, ये बिल्कुल महफूज है। मुंतशा ने हाथ से दबाकर अम्मा को खामोश रहने का इशारा दिया। वो बेचारी चुप सी हो गई, मगर उन्हें फुरकान की हरकतें एक आंख नहीं भा रही थी। गाड़ी चलती रही। रात की तारीकी चारों जानब फैल गई थी। रास्ता बेहद ख़राब था। फुरकान मुसलसल हर किसी को कोस रहा था। एक दफ़ा तो उसने मुंतशा पे भी गुस्सा कर लिया कि उसे बिला वजह आने जाने की ज़रूरत ही क्या थी, हालांकि वो अपनी मर्ज़ी से आई ही नहीं थी। वो चौंका तो उस वक्त जब गाड़ी के सामने बड़ी बड़ी रुकावटें नज़र आईं। पत्थर ऐसे रखे हुए थे जैसे किसी ने खुद रखे हों। फुरकान के हलक से गाली निकली। वो गाड़ी से नीचे उतर आया। क्या मुसीबत है यार, अब वो ज़ोर से चिल्लाया। और ऐन उसी पल रोड के अतराफ में छुपे हुए 3-4 लहीम शहीम अफराद सामने आ गए। मंतशा का दिल उछल के हलक में आ गया। उनमें से 2 ने फुरकान को काबू में कर लिया। 2 ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल के मुंतशा और अम्मा जान को बाहर निकाल लिया। हमें कुछ मत करो, हमें गोली मत मारना प्लीज़, ये ले लो, ये सारे जेवरात ले लो, और ये भारी कीमती जोड़ा ये भी ले लो। फुरकान की आवाज़ कँप-कँपा रही थी। मंशा ने चौंक के उसे देखा। वैसे तो बड़ा बहादुर बनता है, और अब डाकुओं के सामने ये घगिया रहा था। मुंतशा ने नफ़रत से दूसरी जानिब मुंह फेर लिया।
زیورات اور لباس تو وہ ہڑپ کر ہی چکے تھے۔ منتشا کی اماں کا پہنا ہوا زیور بھی انہوں نے اتروا لیا تھا، لیکن اب وہ للچائی ہوئی نظروں سے منتشا کو دیکھ رہے تھے۔ اماں گھبرا گئیں۔ میری بیٹی کو کچھ مت کرنا، سب کچھ تم نے لوٹ لیا ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ اماں کی بات پر ان میں سے ایک ڈاکو نے آگے بڑھ کر منتشا کی کلائی پکڑ لی۔ اتنے خوبصورت مال کو تو ہم لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اسے بھی ساتھ لے کے چلو۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ منتشا کے حلق سے ایک چیخ سی نکلی۔ فرقان آگے بڑھا۔ چھوڑ دو اسے، یہ میری منگیتر ہے۔ اس کی باریک سی آواز نکلی۔ ایک ڈاکو نے پلٹ کے بندوق اس پہ تان لی۔ جاتا ہے یا گولی ماروں سیدھا تیرے بھیجے میں۔ ڈاکو کی آواز کا سننا تھا، فرقان کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے چند لمحے ڈاکوؤں کی گرفت میں مچلتی منتشا کو دیکھا اور اچانک پلٹ کے سڑک پہ دوسری جانب بھاگتا چلا گیا۔ منتشا اور اماں ہکا بکا رہ گئیں۔ وہ ان کا محافظ تھا اور انہیں مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ منتشا بری طرح مچل رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکو اسے گھسیٹ کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، اور تبھی دور کہیں سے پولیس کی کار کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ استاد چھوڑ دیں اسے، مال ہی کافی ہے، آپ کو عورتوں کی کمی ہے کیا؟ ایک ڈاکو نے کہا۔ تو جس نے منتشا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اس نے ایک زوردار جھٹکا دے کے منتشا کو دھکا دیا۔ اگلے ہی پل وہ لوگ تاریکی میں گم ہو چکے تھے۔ اماں نے روتی بلکتی منتشا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ فکر مت کر میری بچی۔ کانپتے ہاتھوں سے اماں نے اسے چھپا رکھا تھا۔ موبائل باہر نکالا، بابا جان کو کال ملائی۔ دوسری جانب جب انہوں نے یہ سنا کہ فرقان انہیں بیچ راستے میں چھوڑ کے بھاگ گیا ہے اور وہ تنہا روڈ کے اوپر کھڑی ہیں، تو جیسے ان کا خون ہی کھول اٹھا۔ وہ خود اپنی گاڑی میں گارڈز کے ہمراہ انہیں لینے آئے تھے۔ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی گاڑی میں ان کی بیوی اور بیٹی خوف سے کانپ رہی تھیں۔ بابا کا دماغ گھوم گیا۔ فرقان نے یہ سب کیا، مجھے یقین نہیں آتا۔ اماں نے جب انہیں پوری بات بتائی تو انہوں نے بے یقینی سے کہا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی اس کے حوالے کریں۔ جو آج اس کی حفاظت نہیں کر سکا، مستقبل میں کیا اس کا خیال رکھے گا؟ پرانے رشتوں سے نکل آئیں، اپنی بیٹی کا سوچیں۔ اماں نے آہستگی سے کہا۔ بابا جان نے ایک گہری سانس لی۔ واقعی آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد وہ منتشا کا رشتہ فرقان کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے تایا جان کو واضح جواب دے دیا۔ فرقان بہت ناچا تڑپا، مگر وہ خود جانتا تھا کہ اس روز اس نے کیا کیا ہے۔ منتشا کو یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی جلدی زندگی کیسے بدل گئی۔ رشتہ ٹوٹے چند ہی دن ہوئے تھے جب ابرش اپنے والدین کے ہمراہ اس کے گھر آئی۔ ارے تم یہاں کیسے؟ منتشا حیرت سے پوچھنے لگی تو وہ مسکرا دی۔ تم نے بتایا نہیں کہ جنگل میں تمہیں میرا بھائی ملا تھا، اسفند تیمور۔ انہیں تم اتنی پسند آئی کہ اس دن سے گھر میں ہنگامہ ڈالا ہوا ہے کہ تمہارے لیے رشتہ لے کے جائیں، اسی لیے آج امی اور بابا میرے ساتھ آئے ہیں۔ ابرش نے شوخی سے کہا۔ اسے تو خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اس روز جنگل میں ملنے والا ابرش کا بھائی ہو سکتا ہے۔ اس نے سیڑھیوں سے نیچے جھانکا۔ والدین کے ہمراہ وہی بیٹھا تھا، اپنی اسی سیاہ جیکٹ میں، جیسے اسے پتہ چل گیا تھا کہ منتشا اسے دیکھ رہی ہے۔ اس نے مڑ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ منتشا گھبرا گئی، مگر دور بیٹھے اسفند تیمور کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ اتر رہی تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانے کے لیے آ گیا ہوں۔ منتشا مسکرا دی۔ قدرت نے تو اس کے دل کی ساری باتیں قبول کر لی تھی۔